بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ روس کے ساتھ تعلقات نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ چینی وزیر دفاع کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے اہم ملاقات۔ چین کی فوجی جنگی مشقوں کے بعد امریکی میزائل بردار جہاز آبنائے تائیوان میں داخل، کشیدگی بڑھنے کا خدشہ۔ عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس، سوڈان میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ ایران کا ٹینک شکن گائیڈڈ میزائل کا کامیاب تجربہ۔ سعودی عرب سے جنگی قیدیوں کا طیارہ یمن روانہ۔ سعودی وزیر خارجہ کا سوڈان کے متحارب عسکری سربراہان سے رابطہ۔ مودی حکومت کا پلوامہ اور ستیہ پال سے توجہ ہٹانے کا گھناؤنا منصوبہ۔ پاکستان نے روس سے خام تیل درآمد کرنے کا پہلا آرڈر دے دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ چین کے وزیر دفاع نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے مابین مضبوط اور مستحکم تعلقات کو سراہا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چینی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ہمارے تعلقات بہت مضبوط ہیں، یہ سرد جنگ کے دور کے عسکری و سیاسی اتحاد سے بھی بالا تر ہیں اور بہت مستحکم ہے۔ چینی وزیر دفاع نے کہا کہ روس اور چین کے درمیان تعلقات نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ چین کے وزیر دفاع کے طور پر یہ میرا پہلا بیرون ملک دورہ ہے اور اس کے لیے میں نے بالخصوص روس کا انتخاب کیا تاکہ ہمارے دو طرفہ تعلقات کی خصوصی نوعیت اور اسٹریٹجک اہمیت پر زور دیا جا سکے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کی افواج کے درمیان اسٹریٹجک رابطوں کو مزید مضبوط کرنے کی غرض سے روس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقات میں روسی وزیر دفاع سرگئی شویگو بھی موجود تھے۔ صدر پوٹن نے چین کے ساتھ عسکری تعاون کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، عسکری ڈپارٹمنٹس کے ذریعے پرزور طریقے سے کام کر رہے ہیں، مفید معلومات کا باقاعدہ تبادلہ کرتے ہیں، ملٹری کے تکنیکی شعبے میں تعاون کے علاوہ مشترکہ جنگی فوجی مشقوں کا انعقاد کر رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ صدر شی جن پنگ کے دورہ ماسکو کے بعد وزیر دفاع روس کا دورہ کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی بحریہ کا جنگی بحری جہاز آبنائے تائیوان میں داخل ہوا، جس کو حکام نے ایک معمول کا گشت قرار دیا۔ تاہم چین کی جانب سے جزیرے کے گرد اپنے تازہ ترین جنگی مشقوں کو ختم کرنے کے چند دن بعد یہ غیر معمولی پیش رفت سامنے آئی۔ پیر کو ایک بیان میں امریکی بحریہ نے اتوار کو آبنائے تائیوان سے جہاز کے گزرنے کی تصدیق کی۔ چین، جو تائیوان کو اپنا علاقہ سمجھتا ہے، نے گزشتہ پیر کو تائیوان کے ارد گرد اپنی 3 روزہ مشقوں کو باضابطہ طور پر ختم کیا، جہاں اس کے جنگی جہازوں نے جزیرے کی ناکہ بندی کرنے اور درست نشانہ بنانے کے فرضی حملوں کی مشق کی۔ چین نے یہ مشقیں تائیوان کی صدر سائی آنگ کی امریکی عوام نمائندگان کے اسپیکر کیون میکارتھی سے ملاقات پر رد عمل کا اظہار کرنے کے لیے کی۔ چینی حکام تائیوان کے معاملے پر امریکی رویے کو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت اور چین سے تائیوان کی علیحدہ شناخت کے لیے امریکی حمایت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ امریکی بحریہ کے 7ویں بحری بیڑے نے کہا کہ الریخ بر کلاس گائیڈڈ میزائلوں سے لیس ڈسٹرائر یو ایس ایس میلیس نے آبنائے تائیوان میں ایک معمول کی آمد و رفت کی اور ان پانیوں سے گزرا جہاں بین الاقوامی قوانین کے مطابق نیویگیشن اور اوور فلائٹ کی اعلیٰ سمندری آزادیوں کا اطلاق ہوتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ جہاز کا ٹرانزٹ ایک آزاد اور کھلے بحرۂ ہند اور بحر الکاہل کے لیے امریکہ کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ امریکی بحریہ مہینے میں ایک بار آبنائے سے جنگی جہازوں کو گزارتی ہے اور متنازعہ جنگی بحیرہ چین میں بھی اس طرح کی آزادی کے لیے نیویگیشن مشن باقاعدگی سے کرتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عرب لیگ نے سوڈان میں متحارب فورسز کے درمیان جھڑپوں سے پیدا ہونے والی موجودہ صورتحال پر غور کے لیے قاہرہ میں ہنگامی اجلاس منعقد کیا اور ملک میں بڑھتے ہوئے تشدد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔
سعودی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اجلاس کے بعد عرب لیگ نے جاری بیان میں فریقین سے پرامن مذاکرات کی طرف واپسی کی ضرورت پر زور دیا، جو سوڈانی عوام کے عزائم کو پورا کرے اور ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام اور سلامتی کو مضبوط بنانے میں کردار ادا کرے۔ مصر اور سعودی عرب نے عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس سوڈانی فوج اور RSF کے درمیان جھڑپیں شروع ہونے کے بعد طلب کیا تھا۔ ان جھڑپوں میں اب تک 60 افراد سے زائد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کا ٹینک شکن گائیڈڈ میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ایران کے سپہ پاسداران انقلاب اسلامی نے نئے ٹینک شکن گائیڈڈ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا، جو دور رس حملے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کی نیم سرکاری خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سپہ پاسداران کی زمینی فوج کی تحقیق اور خود کفیل جہاد تنظیم کے سربراہ علی کوہستانی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ 365 میزائل 8 کلومیٹر کے دائرے میں بختر بند شکن میزائل ہے، جو مختلف نوعیت کی بختر بند فوجی گاڑیوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ترمیم شدہ سادید 365 ایک آپٹیکل گائیڈڈ میزائل ہے، جو ہدف کو درستگی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوہستانی نے کہا کہ یہ میزائل فولڈنگ فینس اور فائر کنٹرول سسٹم سے لیس ہوگا۔ یہ پاسداران کی زمین فوج کی بختر بند گاڑیوں پر نصب کیا جائے گا۔ ہر گاڑی کی ہر ایک سائڈ پر 2 میزائل لگائے جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب سے جنگی قیدیوں کا طیارہ یمن روانہ۔ سعودی عرب سے جنگی قیدیوں کا پہلا طیارہ یمن روانہ ہو گیا، جبکہ یمن سے سعودی جنگی قیدیوں کا طیارہ جلد سعودی عرب روانہ ہوگا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق عالمی ریڈ کراس کی نگرانی میں سعودی عرب اور یمن کے درمیان جنگی قیدیوں کا وسیع پیمانے پر تبادلہ شروع ہو گیا۔ عالمی ریڈ کراس نے کہا کہ ہفتے کو 120 یمنی جنگی قیدیوں کو لے جانے والا طیارہ سعودی عرب کے اس شہر ابہا سے سینا روانہ ہوگا۔ اس دوران یمنی حکومت کا کہنا تھا کہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے عدن اور سینا ایئرپورٹ پر جنگی قیدیوں کے طیارے تیار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں آرمی اور پیراملٹری فورسز کے درمیان جھڑپوں کے بعد سعودی وزیر خارجہ نے سوڈان کے متحارب عسکری سربراہان سے رابطہ کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے دونوں سے کشیدگی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سوڈان میں جھڑپوں میں 56 شہری ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں، جس پر عرب لیگ اور چین کی جانب سے سوڈان کی صورتحال پر اظہار تشویش بھی کیا گیا۔ دوسری جانب قطر کی فضائی کمپنی نے سوڈان کے لیے اپنا فلائٹ آپریشن بند کر دیا۔ واضح ہے کہ اس سے قبل 2021 میں فوجی بغاوت کے بعد اقتدار پر قبضہ کرنے والی سوڈانی فوج کے خلاف پیراملٹری فورسز نے بغاوت کی تھی۔ خرطوم میں اقتدار کے لیے 2 سال سے آرمی اور پیراملٹری فورسز کے درمیان رسہ کشی جاری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مقبوضہ وادی کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے الزام عائد کیا ہے کہ مودی حکومت نے ستیہ پال ملک کے انٹرویو اور پلوامہ سے توجہ ہٹانے کے لیے مسلمان بھائیوں کے قتل کا حربہ اختیار کیا۔ انہوں نے یہ الزام سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے بیان میں عائد کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے مسلمان سیاستدان بھائیوں کے قتل کا چلاک حربہ اختیار کیا۔ واضح ہے کہ بھارت کی حکمران جماعت BJP کے نامزد وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ حکومت میں مسلمانوں کے خلاف بالخصوص اور وہاں آباد دیگر اقلیتوں کے خلاف بالعموم انتہائی گھناؤنے منصوبے بنتے رہے ہیں اور ان پر عمل درآمد بھی ہوا، جن میں سے کئی پر عالمی برادری نے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت میں مسلمان سیاستدان بھائیوں کا قتل دراصل پلوامہ حملے اور بدعنوانی کے بارے میں ستیہ پال ملک کے تہلکہ خیز انکشافات سے توجہ ہٹانا چلاک حربہ ہے۔ محبوبہ مفتی کا کہنا تھا کہ یوپی میں انارکی اور جنگل راج پھیل گیا ہے۔ بھارت میں جے شری رام کے نعرے کے درمیان لا قانونیت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان نے روس سے خام تیل درآمد کرنے کا پہلا آرڈر دے دیا۔
خام تیل مئی میں پاکستان پہنچے گا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق روسی وفد کے کراچی میں پاکستانی حکام سے مذاکرات ہفتے کو ختم ہو گئے، جن میں اہم امور طے کر لیے گئے، جس میں طریقہ ادائیگی شامل ہے، تاہم کچھ معمولی نوعیت کے امور باقی ہیں جو بعد میں طے کیے جائیں گے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق روسی وفد اور پاکستانی حکام کے درمیان مذاکرات 13 اپریل سے 15 اپریل تک جاری رہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔